22 نومبر بروز اتوار ہمارا سفر جناب نگر کے لیے اپنے ایک نو مسلم بھائی مبارک آمد کی حوصلہ افزائی کے لیے تمام ساتھیوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ دریائے چناب کے پل اس پر ہیں اور 5 منٹ میں ہم انشاءاللہ چناب نگر میں پہنچ جائیں گے۔ اور یہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں پر 1977 میں تحریک شروع ہوئی تھی، جس میں قادیانیوں کے خلاف جو ہے وہ قانون سازی کی اپیل کی تھی۔ ابھی زندہ ہر دور میں آقا کی ناموس پہ مرتے ہیں۔ آج 22 نومبر بروز اتوار ہمارا سفر جناب نگر کے لیے اپنے ایک نو مسلم بھائی مبارک آمد کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کی دعوت کے لیے اور اس کے تمام ساتھیوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اور اس کو ہم سینے سے لگاتے ہیں اور اس کی ضروریات، اس کا تحفظ ہمارے ذمے ہے اور پورے مسلمانوں کے ذمے ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہونے والے اپنے بہن بھائیوں کی جان، مال، ایمان، عزت کا تحفظ کرے۔ اور اس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جان، مال، اوقات، صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ہم اس سفر میں انشاءاللہ اللہ کے نام سے آغاز کر کے روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے، ناموس رسالت پر تن من لٹا دیں گے۔ گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے۔ میرا دل میری جان محمد پہ قربان، میرا دل میری جان محمد پہ قربان۔ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہم تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہم تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں۔ گستاخ نبی سن لو، مسلم ہے ابھی زندہ، ہر دور میں آقا کی ناموس پہ مرتے ہیں۔ حالات میں طوفان ہو یا آئے کوئی آندھی، لپٹا کے کفن سر پہ سر عام یہ کہتے ہیں، میرا دل میری جان محمد پہ قربان، میرا دل میری جان محمد پہ قربان۔ میرے نبی میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی میرے نبی پیارے نبی۔ وہ ذات محمد تو کیا خوب بنائی ہے، فردوس بری جس کے صدقے میں بچھائی ہے۔ کئی انبیاء آئے پر ان سے نہیں کوئی، وہ حسن مکمل ہے انسان ہنسی کوئی۔ وہ شافی محشر ہے، وہ ساقی کوثر ہے، ہر ظلمت شب اس کے جلووں سے منور ہے۔ آئے وہ نبوت کا اعلان ختم لے کر، بعد اس کے نبی کوئی آئے گا نہ دھرتی پر۔ ہم ختم نبوت کے بے باک سپاہی ہیں، سرکار کے نوکر ہے، جنت کے راہی ہے۔ اس پاک نبی پہ تم کیچڑ جو اچھالو گے، ہر ایک ہے یہاں غازی، تم کتنے مارو گے، تم کتنے مارو گے۔ لبیک 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 محمد صلی اللہ، لبیک 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 محمد صلی اللہ۔ ناموس رسالت پر تن من لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ طیب میں غلام ان کا، سرکار دو عالم کا، دیوانہ محمد کا، مستانہ محمد کا۔ طیب میں غلام ان کا، سرکار دو عالم کا،
اعزاز میں ہم نے آج ان کے گھر پر دعوت رکھی ہے، جس میں حضرت مولانا الیاس سنوٹی صاحب اور دوسرے مقامی علماء اکرام اور اسی طرح کثیر تعداد میں دیگر نو مسلمین جنہوں نے اسلام قبول کیا چناب نگر میں ہی، اور اس کے بعد ان کے اوپر بھی اس طرح کے حالات آئے اور انہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلام پر ڈٹ گئے اور ہر طرح کی تکالیف کا اور قادیانیوں کی طرف سے جو بھی مشکلات آئیں ان کا انہوں نے مکمل صبر اور ہمت کے ساتھ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ تو ایسے تمام نو مسلمین کو بھی ہم نے وہاں پر مدعو کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مبارک احمد جو ہمارے نو مسلم بھائی ہیں ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی دل جوئی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو صبر اور استقامت نصیب فرمائے اور اس کی اس قربانی کو قبول فرمائے، اس کے بہترین نعم البدل عطا فرمائے، اور ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ تا قیامت جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے اہل عزیز و اقارب کو، سب کو اس مشن سے وابستگی نصیب فرمائے، اور روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پاک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ رسالت پر تن من لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے، ناموس رسالت پر تن من لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم لاہور سے چناب نگر رواں ہیں، اور ہمارے ساتھ حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم بھی موجود ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے اپنے اس مشن کے حوالے سے کیا وہ ہمیں پیغام دینا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاک ختم نبوت اور خدام ختم نبوت محافظان ناموس رسالت سے میری درخواست ہے کہ حضرات، یہ وقت بہت مشکل ہے امت پر کہ ہر طرف سے فتنوں کی یلغار ہے، اور خصوصاً فتنہ قادیانیت جو بڑے اپنے خاموش اور خفیہ طریقے سے لوگوں کو حضرت امام مہدی کے ساتھ جوڑتے ہوئے اور مرزا قادیانی سے جوڑ دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ بات تو عیاں ہے کہ جس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ گیا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کے تلاوت، صدقات کچھ بھی قبول نہیں، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق شرط ہے۔ اب جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ گیا، کسی اور نبی سے جھوٹے سے جڑ گیا، اب وہ کیسے حضور کا امتی رہا؟ تو اس سلسلے میں ایک دعوتی کام جو 6-7 سال سے شروع کر رکھا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل توفیق سے اس میں بہت پذیرائی اور کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ میری تمام دوستوں سے عشاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست ہے کہ خوب بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیجیے، اور وہ لوگ ایک تو دعوت اسلام دیجیے، اور جو مسلمان ہو جائیں یہ نہ کہیں کہ بھئی اسلام میں آئیں گے تو تکالیف ہی ہوگی۔ اسلام میں تکالیف جہاں ہے وہاں اسلام میں عزت بھی ہے۔ ان کو وہ تو یہ سوچ کے بے شک آئیں، لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہماری ذمہ داریوں میں پہلی بات یہ ہے، ہم ان کی جان کا، ان کے مال کا، ان کی اولاد کا، ان کے ایمان کا تحفظ کریں۔ نمبر 2، ان کی تمام رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں، اب ہم ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہم انہیں اپنی خوشی غمی میں شریک کریں۔ تیسری بات، پہلے ان کا لین دین قادیانیوں سے تھا، انہوں نے اس سے رشتہ توڑ لیا، بائیکاٹ کر لیا۔ ہمارے بہت سے بھائی سمجھتے ہیں مسلمان ہو گیا تو کیا احسان کیا ہے؟ اس نے آپ پر احسان کیا ہے، اور اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے آپ کو انصار مدینہ والا
وہ کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ وہ معاملہ کریں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے انصار مدینہ نے کیا تھا۔ تو میں اپنے بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ اپنی جان لگائیں، اپنا مال لگائیں، اپنا علم لگائیں، اپنی صلاحیتیں لگائیں، اور یہ کام صرف اس کو یوں نہ سمجھیں کہ یہ ایک تبلیغی کام ہے، بلکہ یہ ایک جہاد بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم الحمدللہ اس وقت فیصل آباد کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ہم یہاں سے چناب نگر جائیں گے اور انشاءاللہ اب ہم ملیں گے چناب نگر جا کر۔ لبیک محمد صلی اللہ نبی رسالت پر تن من لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے، ناموس رسالت پر تن من لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے، میرا دل میری جان محمد پہ قربان، میرا دل میری جان محمد پہ قربان۔ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہم تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں، دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہم تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں، گستاخ نبی سن لو مسلم ہے ابھی زندہ، ہر دور میں آقا کی ناموس پہ مرتے ہیں، حالات میں طوفان ہو یا آئے کوئی آندھی، لپٹا کے کفن سر پہ سر عام یہ کہتے ہیں، میرا دل میری جان محمد پہ قربان، میرا دل میری جان محمد پہ قربان، میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، وہ ذات محمد تو کیا خوب بنائی ہے، فردوس بری جس کے صدقے میں بچھائی ہے، کئی انبیاء آئے پر ان سے نہیں کوئی، وہ حسن مکمل ہے ان سا نہ ہنسی کوئی، وہ شافیے میں شر ہے، وہ ساقیے کوثر ہے، ہر ظلمت شب اس کے جلووں سے منور ہے، آئے وہ نبوت کا اعلان ختم لے کر، بعد اس کے نبی کوئی آئے گا نہ دھرتی پر۔ ہم الحمدللہ اس وقت چناب نگر میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ چناب نگر کے یہ پل ہیں دریا چناب کے پل اس پر ہیں اور 5 منٹ میں ہم انشاءاللہ چناب نگر میں پہنچ جائیں گے، اور یہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں پر 1970 میں تحریک شروع ہوئی تھی، جس میں قادیانیوں کے خلاف جو ہے وہ قانون سازی کی اپیل کی تھی، اور جس کے جرم میں قادیانیوں نے یہاں پر مسلمان نوجوانوں کی ٹرین پر حملہ کیا تھا، جس میں سینکڑوں نوجوانوں کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ یہ امن کی آشا دینے والے قادیانی یہ اپنی تاریخ نہ بھولیں کہ انہوں نے مسلمانوں پر کس طرح ظلم کیے، اور یہاں پر سینکڑوں مسلمان نوجوانوں کو انہوں نے زخمی کیا حملہ کر کے۔ یہ وہ چناب نگر کی حدود ہیں اور یہ وہ پل ہیں اور جہاں پر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، اور ہم الحمدللہ ابھی چناب نگر میں پہنچ چکے ہیں اور ہم اپنی خانقاہ سید نفیس الحسینیہ مکیہ جو قادیانیوں کی عبادت گاہ محلہ نصرت آباد جو ان کی اقصی عبادت گاہ ہے چناب نگر میں، اس کی بالکل بیک سائڈ پر ہے محلہ نصرت آباد میں خانقاہ سید نفیس الحسینیہ مکیہ۔ تو ہم انشاءاللہ چند ہی منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے اور پھر انشاءاللہ وہاں سے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہم تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں، گستاخ نبی سن لو مسلم ہے ابھی زندہ، ہر دور میں آقا کی ناموس پہ مرتے ہیں، حالات میں طوفان ہو یا آئے کوئی آندھی، لپٹا کے کفن سر پہ سر عام یہ کہتے ہیں،
قادیانی ویزا بھی نہیں لے سکتے. وہ ذات محمد تو کیا خوب بنائی ہے، فردوس بری جس کے صدقے میں بچھائی ہے. کئی انبیاء آئے پر ان سے نہیں کوئی، وہ حسن مکمل ہے ان سا نہ ہنسی کوئی. وہ شافی محشر ہے، وہ ساقی کوثر ہے، ہر بیت مقبرہ کہتے ہیں. دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہم تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں. گستاخ نبی سن لو، مسلم ہے ابھی زندہ، ہر دور میں آقا کی ناموس پہ مرتے ہیں. حالات میں طوفان ہو یا آئے کوئی آندھی، لپٹا کے کفن سر پہ سر عام یہ کہتے ہیں، میرا دل میری جان محمد پہ قربان، میرا دل میری جان محمد پہ قربان. الحمدللہ اب ہم اللہ کے فضل سے چناب نگر خانقاہ سید نفیس الحسینیہ المکیہ میں پہنچ گئے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں ہم آپ کی نو مسلم بھائی مبارک صاحب اور دیگر نو مسلمین سے آپ کی ملاقات کریں گے انشاءاللہ. الرحمن الرحیم. اب الحمدللہ ہم ساتھیوں سمیت اپنے بھائی مبارک احمد کے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، جہاں انشاءاللہ ان کا بہترین اعزازیے کا انتظام کیا گیا ہے، اور اس میں ہمارے یہ تمام نو مسلم بھائی اور قدیم مسلمان اس میں شرکت کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استقامت. ہر دور میں آقا کی ناموس پہ مرتے ہیں، حالات میں طوفان ہو یا آئے کوئی آندھی، لپٹا کے کفن سر پہ سر عام یہ کہتے ہیں، میرا دل میری جان محمد پہ قربان، میرا دل میری جان محمد پہ قربان. السلام علیکم. مبارک ہو جی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. وہ ذات محمد تو کیا خوب بنائی ہے، فردوس بری جس کے صدقے میں بچھائی ہے. کئی انبیاء آئے پر ان سے نہیں کوئی، وہ حسن مکمل ہے ان سا نہ ہنسی کوئی. وہ شافی محشر ہے، وہ ساقی کوثر ہے، ہر ظلمت شب اس کے جلووں سے منور ہے. آئے وہ نبوت کا اعلان ختم لے کر، بعد اس کے نبی کوئی آئے گا نہ دھرتی پر. ہم ختم نبوت کے بے باک سپاہی ہیں، سرکار کے نوکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم جناب نگر کے اڈے پر بس اسٹاپ پر ہم کھڑے ہیں، اس کے قریب ہی ہمارے اس سڑک کے پار ایک تختی لگی ہوئی ہے. 1998 میں لگائی گئی تھی، جبکہ اس شہر کا نام صوبہ سے تبدیل ہو کر صوبائی اسمبلی پنجاب میں تو اس کو چناب نگر کرا دیا گیا تھا. میں رات سیالکوٹ دارالعلوم شہابیہ میں تھا، وہاں ختم نبوت کانفرنس تھی، وہاں پر بھی میں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ قادیانیوں کی عادت خبیثہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولویوں سے نہ ملنا، مولویوں سے نہ ملنا. اگر کو مولویوں سے مراد ہوتے ہیں مسلمان علماء، اگر وہ مل لیتے ہیں اور ان کو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، تو وہ مرزا قادیانی کے اوپر لعنت بھیج کر وہ مسلمان ہو جاتے. ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جائے تو پہلے تو قادیانیوں کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، لالچ دیتے ہیں. اگر اس طریقے سے وہ لالچ میں نہیں آتا تو اس کو مارتے پیٹتے ہیں، ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں. جو بندہ ڈٹا رہتا ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ سلوک ہوتا ہے کہ اس کو اس کے مکان سے دکان سے نکلوا دیا جاتا ہے. سالوں سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے یہ بندہ، کئی سالوں سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اب قادیانی دھمکی لگا رہے ہیں کہ یہ جگہ
ہماری ہے، ہم اس کو اٹھائیں گے۔ تو میں آج کے اس ویڈیو پیغام کے ذریعہ سے، آڈیو ہے، ویڈیو ہے، یہاں کے ایس ایچ او کو، یہاں کے چناب نگر اور غالیہ کے ڈی ایس پی کو، یہاں چنیور کے ڈی پی او کو، پنجاب تک کے سارے افسران کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کا پورا تحفظ کریں گے۔ کسی قادیانی نے کوئی غیر قانونی حرکت کی تو اس کی سزا وہ خود بھگتے گا، انشاءاللہ اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ لبیک محمد صلی اللہ نبی رسالت پر تن من لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے۔ ناموس رسالت پر تن من لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے۔ میرا دل میری جان محمد پہ قربان، میرا دل میری جان محمد پہ قربان۔ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہم تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہم تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں۔ گستاخ نبی سن لو، مسلم ہے ابھی زندہ، ہر دور میں آقا کی ناموس پہ مرتے ہیں۔ حالات میں طوفان ہو یا آئے کوئی آندھی، لپٹا کے کفن سر پہ سر عام یہ کہتے ہیں، میرا دل میری جان محمد پہ قربان، میرا دل میری جان محمد پہ قربان۔ میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی۔ وہ ذات محمد تو کیا خوب بنائی ہے، فردوس بری جس کے صدقے میں بچھائی ہے۔ کئی انبیاء آئے پر ان سے نہیں کوئی، وہ حسن مکمل ہے انسان ہنسی کوئی۔ وہ شافی محشر ہے، وہ ساقی کوثر ہے، ہر ظلمت شب اس کے جلووں سے منور ہے۔ آئے وہ نبوت کا اعلان ختم لے کر، بعد اس کے نبی کوئی آئے گا نہ دھرتی پر۔ ہم ختم نبوت کے بے باک سپاہی ہیں، سرکار کے نوکر ہے، جنت کے راہی ہے۔ اس پاک نبی پہ تم کیچڑ جو اچھالو گے، ہر ایک ہے یہاں غازی، تم کتنے مارو گے، لبیک 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 محمد صلی اللہ، لبیک 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 محمد صلی اللہ۔ اس رسالت پر تن من لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ طیب میں غلام ان کا، سرکار دو عالم کا، دیوانہ محمد کا، مستانہ محمد کا۔ طیب میں غلام ان کا، سرکار دو عالم کا، دیوانہ محمد کا، مستانہ محمد کا۔ آقا کی رسالت پر گر جان چلی جائے، رب پھر سے کرے پیدا، 100 بار چلی جائے، پھر بھی نہ کریں گے ہم سودا نبی آخر کا، پھر بھی نہ کریں گے ہم سودا نبی آخر کا۔ نعرہ یہی آخر ہے عشاق محمد کا، میرا دل میری جان محمد پہ قربان، میرا دل میری جان محمد پہ قربان۔ ناموس رسالت پر تن من لٹا
नामूस रिसालत पर तन मन लुटा देंगे, गर वक्त पड़े तो अपनी गर्दन कटा देंगे। लब्बैक 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 मुहम्मद सल्लल्लाहु लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, ख़बरदार मुतवज्जे हो जाओ कि अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही दिल जो है वो मुतमइन होते हैं। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कौन सा ऐसा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं कि और कोई भी नहीं पढ़ता? तो आपने फरमाया, वो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करका ज़ाकिरून व सल्ली अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिकल गाफ़िलून। अल्लाह 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 अल्लाह। या अरहमर राहिमीन, बाद अपने करम फजल लुत्फ़ एहसान से हमारे भाई मुबारक अहमद का इस्लाम में दाखिल होना और इन साथियों का कदम कदम आकर इनकी हौसला अफजाई करना, खुसूसन मौलाना साहब का अपने राहत आराम को कामों को छोड़ के आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह इसको अपनी रज़ा का ज़रिया बना दीजिए। अपने फजलो करम से हम सब की और हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जिंदा फौज शुदा सारे ईमान वाले मर्दों औरतों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हमारे भाई महमूद, या अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा दीजिए। हम सब को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, आपकी कामिल इताअत और आपकी शफाअत का मुस्तहिक़ बना दीजिए। पूरी उम्मत पर रहम फरमा दीजिए, हिदायत के फ़ैसले फरमा दीजिए। जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल है, या अल्लाह सब की परेशानियों का हल निकाल दीजिए। हमारी और पूरी उम्मत की जायज़ दुआओं को बाद अपने फजल से कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मावालो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई मुबारक साहब सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि इनकी बरकत से आगे दावत चल पड़ी है इंशाअल्लाह।